اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں شہادت حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم امام کے روضے کو دیکھ سکیں اور اس کی زیارت کر سکیں انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ الناس فی الدنیا بالاموال، لوگ دنیا میں مال کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، وفی الآخرۃ بالاعمال، اور آخرت میں انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ امام کی یوں تو بہت ساری احادیث ہیں کہ جو انسانیت کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کائنات میں اپنے آپ کو خدا سے قریب کرے، اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کرے، تو فرامین اہل بیت کا مطالعہ کرے تاکہ اہل بیت کے نورانی فرمودات، اہل بیت کے نورانی کلمات کہ جو انہوں نے پوری انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے فرمایا ہے، وہ اسے قرب خدا تک پہنچا دے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کم سے کم جس امام کی ولادت ہو، جس امام کی شہادت ہو، اگر ہم بہت نہیں پڑھ سکتے، ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں مطالعہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان کے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں۔ بہت ضروری ہے یہ ہمارے لیے۔ اگر ہم واقعی اہل بیت، مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کم سے کم یہ دیکھیں کہ آج ہمارے کس امام کی ولادت ہے، آج ہمارے کس امام کی شہادت ہے۔ یہ امام کی ولادت ہے تو امام نے کیا فرمایا ہے ہمارے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمارے کمال کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری زندگی میں مشکلات کو دور کرنے کے لیے کچھ امام نے ہمارے لیے فرمایا ہے۔ ایسا تو نہیں ہم کسی راستے پہ جا رہے ہوں کہ جو اہل بیت ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسے راستے پہ جانا تھا کہ جو اہل بیت ہمیں کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اہل بیت کے فرمودات کو پڑھیں، جس امام کی کم سے کم ولادت ہو، شہادت ہو، اس کی احادیث کو پڑھیں، اس کی تربیتی پہلو کو اس کے پڑھیں، اخلاقی پہلو کو پڑھیں، علمی پہلو کو پڑھیں۔ اس پہ نظر رکھ کے ہمارے امام کی کارکردگی کیا تھی، کس وقت ماحول کیسا تھا، ہمارے امام نے کیسے عمل کیا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے اماموں نے ہمیں درس زندگی دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو واقعات بڑے پڑے ہیں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو امام ہر مقام پہ ایک درس دے رہے ہیں ہمیں، واقعات میں ہر واقعے میں ایک درس چھپا ہوا ہے ہماری زندگی کے لیے۔ مثلا امام خود مریض ہیں، امام مریض ہیں، امام ابو ہاشم سے کہتے ہیں کہ ابو ہاشم جاؤ علی ابن بلال سے کہہ دو کہ میرے لیے دعا کرے۔ کہاں؟ حائر حسینی میں، کربلا میں، قبہ امام حسین کے نیچے جا کے دعا کرے میری شفا کے لیے۔ ابو ہاشم اٹھے اور جا کر علی ابن بلال سے کہتے ہیں علی ابن بلال جاؤ اور حائر حسینی میں جاؤ اور جا کے امام کے حق میں دعا کرو کہ امام کو اللہ شفا دے دے۔ جیسے ہی ابو ہاشم علی ابن بلال کے پاس پہنچے اور علی ابن بلال سے عرض کر رہے ہیں کہ علی ابن بلال کہتے ہیں کہ ابو ہاشم امام کے لیے دعا کروں اور میں دعا کروں حائر حسینی میں جا کے؟ تعجب! آج کے دور میں جیسے لوگوں کو تعجب ہو سکتا ہے، اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ امام سے کہا کہ امام میرے نظر میں صاحب حرم ہے، حائر حسینی سے بہتر میرے لیے امام ہے۔ خود امام اپنے لیے دعا کریں، کہاں میری دعا اور کہاں خود امام کی دعا جو اثر رکھتی ہے، وہ میری دعا کیا اثر رکھے گی؟ امام اگر خود اپنی زبان اقدس سے دعا کریں گے تو اس کی تاثیر الگ ہوگی۔ میرے جیسے خاطی انسان، میرے جیسے خاکی انسان کی دعا میں وہ اثر کہاں جو وقت کی حجت کی دعا میں اثر ہو۔ ابو ہاشم امام سے جا کے کہتے ہیں، امام کہتے ہیں جاؤ علی ابن بلال سے یہ کہہ دو کہ یاد رکھو کائنات میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر کوئی شے نہیں ہے۔ ہمارے نبی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں خانہ کعبہ
اور سنگ اسود سے برتر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اکرم خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور سنگ اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ پیغمبر اکرم اس سے برتر ہیں۔ اب یہاں پہ امام ہمارے لیے درس دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اے ابو ہاشم، اللہ نے کائنات میں کچھ ایسی جگہیں بنائی ہیں کہ جہاں پر دعا مستجاب ہوتی ہے، اللہ کی حجت بھی وہاں کھڑی ہو کے دعا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے اسی طرح سے، جس طرح سے کچھ جگہیں دعا کے لیے مستجاب ہیں، ان میں سے ایک امام حسین کا حرم ہے، حرم حسینی، قبہ حسینی، جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی حائر حسینی سے مراد کتنا ایریا ہے، کتنی جگہ ہے حرم کے اندر، قبے کے نیچے کہاں پہ رہیں تو حائر حسینی کہلائے گا جہاں نماز پوری ہوتی ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی سے کسی نے پوچھا کہ حائر حسینی کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا 9.5 میٹر، زری سے چاروں طرف اطراف میں 9.5 میٹر جتنا ایریا آتا ہے اسے حائر حسینی کہا جاتا ہے۔ یہ درس امام علی نقی علیہ السلام۔ دوسرا ایک ہے، یہی ابو ہاشم جعفری، امام نے کہا کہ ابو ہاشم، یہ تم اپنے ماموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے آج کے دور کے نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں اور بچیوں کے لیے ہے، جو کہتے ہیں کہ ارے مجھ سے کیا مطلب ہے، وہ اپنے راستے، میں اپنے راستے، اس کا عقیدہ کچھ ہے، میرا عقیدہ کچھ رہے، مجھ سے کیا مطلب ہے، مجھ سے کسی سے مطلب نہیں ہے، کون کیا کرتا ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں ابو ہاشم یاد رکھو، یا تم میرے ساتھ رہو یا ان کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جو خدا کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ یہ میرا جملہ ہے، جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ امام کا کیا ہوگا۔ امام نے کہا تم طے کر لو، یا میرے ساتھ رہنا ہے یا ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ مولا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، میں اس کو کیوں جواب دوں، میں بس ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ امام نے فرمایا ابو ہاشم تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب اس کے اوپر آئے اور تم بھی اس کی چپیٹ میں آ جاؤ، لپیٹ میں آ جاؤ؟ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا ہے جناب موسیٰ کے دور میں کہ جب ایک بیٹا جناب موسیٰ کے قافلے میں تھا، موسیٰ کے ساتھ تھا، اور باپ فرعون کے ساتھ تھا، اور جب دریائے نیل میں اندر جا رہے تھے تو جیسے فرعون کا لشکر آگے بڑھ گیا، باپ بیٹے کو دیکھا نہیں گیا اور باپ کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور باپ کو چاہتا تھا کہ منا کے لے کے آئے، باپ کو سمجھائے کہ موسیٰ حق پہ ہیں، موسیٰ صحیح ہیں، موسیٰ باطل پہ نہیں ہیں، موسیٰ ہی حق ہیں، یہ کہہ کے انہیں منانا چاہتا تھا۔ بیٹا گیا اور منا کے لانا چاہتا تھا کہ اتنے میں عذاب آیا اور غرق ہو گئے۔ کسی نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ باپ مستحق تھا عذاب کا، بیٹا تو مستحق نہیں تھا، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ جب پروردگار عالم عذاب نازل کرتا ہے تو جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے اس پر بھی وہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دین کا مخالف ہے، کوئی دین کا دشمن ہے، کوئی دین میں رکھنے پیدا کر رہا ہے، کوئی مومنین میں رکھنے پیدا کر رہا ہے، مومنین کی بے عزتی کر رہا ہے، اللہ اور رسول کی حرمت کو پامال کر رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے اس سے۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی ہے کہ آج بھی گویا امام ہم سے کلام کر رہے ہوں کہ یا تم ہمارے ساتھ رہو یا ان کے ساتھ رہو۔ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیسے اس کو اپنے حوالے کرتے ہیں۔ واقعاً ہم امام کے چاہنے والے ہیں، دونوں حالت سے خالی نہیں ہو سکتے، یا ہم امام کے ماننے والے ہو سکتے ہیں یا ہم امام کے نہ ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ایک سسٹم بنانا ہوگا۔ ابھی دیکھیں مثلا بہت سارے ایسے سسٹم ہیں ہماری زندگی کے کہ ہم خوشی میں خوشی مناتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خوشی ہے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی کہنے والے ہیں کہ ہم خوشی منائیں گے اور ہماری خوشی ہم چاہے جیسے منائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہیں پہ رک جاتا ہے کہ واقعاً اگر تم امام کے چاہنے والے ہو تو تمہاری خوشی امام کی خوشی جیسی ہونی چاہیے، تمہارا غم امام کا غم ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امام کی تیسری
اگر آپ دیکھیں درس عبرت ہے، درس عبرت زندگی امام کی. ہر امام نے اپنی زندگی میں، ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، امام کی وہ باتیں ہمارے سامعین تک نہیں پہنچائی جاتی ہیں کہ جو امام کی تربیتی پہلو ہیں، تاکہ اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں اپنی زندگی. میں نے کہا کہ ہر ولادت اور شہادت پہ یہ کیوں منائی جاتی ہے ہر سال؟ یہ اسی لیے منائی جاتی ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی راستہ بھٹکنے کے امکانات پائے جاتے ہیں تو ہم وہ صحیح راستہ اور صراط مستقیم پر دوبارہ آ جائیں جہاں سے بھٹکے تھے. یہ بہت اہم پہلو ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، ان کی زندگی اور ان کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.